زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے میں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تیسری دفعہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے میں. السلام کی اجتماعی تحریک اور جد و جہد اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی. ہم جب تاریخ، حدیث اور قرآن تینوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کی تائید کرتی نظر آتی ہیں، اس طرح سے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کی تفسیر حدیث نے بیان کر دی، اور جو احادیث نے کہا اس کی تائید تاریخ نے کر دی. لہٰذا جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو بعض ایسے واقعات، ایسی چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ انسان ان کو پڑھنے کے بعد پھر اس کو قبول نہ کرنے والوں کی عقل پر ماتم کرنے لگتا ہے. خود نبی کریم کی روش دیکھیے، نبی کریم کی سیرت اور ان کی سنت دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی، عصمت اور معصومیت کی گواہی قرآن کریم نے دی، اور قرآن کریم نے یہ کہہ کر کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مہر گواہی ثبت کر دی کہ رسول پاک جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ان کی حرکات، ان کی سکنات، ان کے اشارے، ان کا قول، ان کا فعل، جو کچھ بھی ہے وہ ان کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا اگر رسول پاک کسی سے محبت کریں گے تو یہ محبت پدرانہ محبت نہیں ہوگی بلکہ حکم خدا کے عین مطابق محبت ہوگی.
اگر رسول خدا کسی سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے، نفرت میں نہیں کہتا، محبت کا اظہار اگر نہیں کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو اس کے پیچھے اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ نظر آئے گا۔ یہ رسول کریم ارادہ خداوندی کا زمین پر وہ مجسمہ ہے کہ جن کے ہر کام اور ہر ادا کو آپ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ کہیں گے۔ اس لیے اس کی گواہی قرآن کریم نے دی۔ اب اسی رسول کریم کی زندگی میں آپ کو یہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ جہاں کہیں موقع ملا وہاں پر اس رسول خدا نے، رسول عظیم الشان نے، نبی آخر الزمان نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ کسی طرح سے بھی علی کے فضائل اور علی کے مقام کو امت اسلامی تک ہر صورت میں پہنچایا جائے۔ کوئی مقام، کوئی موقع، کوئی زمانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ مورخین میں تاریخ کامل دیکھ رہا تھا ابن ہشام کی، جو سب سے پہلی معتبر اور مستند تاریخ ہے، اور اس کی طرح کے اور بھی بہت سارے مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ ابھی دعوت اللہ کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے آیت اتری ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے عزیزوں، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں اور ان کو دعوت دیں، ان کو انذار کریں۔ تو اس انذار عشیرہ کی دعوت میں، رشتہ داروں کی دعوت میں، جب نبی پاک ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کا اسلوب اپنی جگہ، طریقہ کار اپنی جگہ، کسی کا ماننا اور کسی کا نہ ماننا اپنی جگہ، اس سے بحث نہیں ہے اس وقت۔ لیکن جب دعوت ختم ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، ان سے اپنی صداقت اور امانت کی گواہی لیتے ہیں، لینے کے بعد توحید اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو اس دعوت کے بعد جس نے مانا مانا، جس نے نہیں مانا نہ مانا، لیکن آخری جو قدم اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سن لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ علی میرا وصی بھی ہے، میری طرف سے حجت بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ کب؟ ابھی رسول کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، ابھی رسول کی کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی، ابھی کوئی ایسی ضرورت بھی انسان کو نظر نہیں آتی کہ وہاں پر رسول اللہ مجبور ہوئے ہو کہ یہ کام کریں۔ لیکن دعوت توحید کے ساتھ دعوت امامت و ولایت بھی ساتھ میں رسول کریم کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ پہلی دعوت ہے۔ لہذا بعد کے ادوار میں جب علی کے فضائل چھپانے اور امامت کے اس تصور کو مٹانے کی جد و جہد ہوئی، تحریک چلی، پیسہ لگا، زر لگا، طاقت لگی اور حکومتی وسائل خرچ ہوئے، تو اس کے بعد اس طرح کی احادیث میں بھی قطع و برید حتی الامکان کی گئی، یہاں تک کہ جب نبی کریم کے اس جملے کا ذکر آیا تو ابن ہشام کے بعد والوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم نے جب دعوت دی تو علی کے بارے میں کہا کہ یہ میرا جانشین ہے، اور اس کے بعد پھر قضا و قضا کہہ کر باقی سارے جملوں اور سارے عہدوں اور سارے مقامات اور مناصب کو حذف کر دیا اور آگے اس کا تذکرہ قضا و قضا یعنی وغیرہ وغیرہ کر کے ختم کر دیا۔ نبی کریم کی پوری کوشش رہی کہ علی کے مقام کو بیان کیا جائے۔ اصل میں یہ علی کا مقام نہیں ہے،
امامت کا مقام ہے، ولایت کا مقام ہے، رسول اللہ کی جانشینی کا مقام ہے، لیکن چونکہ پہلے خلیفہ اور پہلے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، اس لیے علی کے وجود میں یہ ولایت نظر آتی ہے، اس لیے علی کے مقام کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے بابائے اردو مولانا عبدالحق دہلوی کا نام سنا ہوگا، اردو کے بہت بڑے لکھاری ہیں، مصنف ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھی کہ رسول پاک کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے جنگ کی طرف جاتے ہوئے، مسجد کی طرف جاتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، جہاں جہاں موقع ملا لگتا یہ تھا کہ رسول اللہ نے وہ موقع ضائع نہیں کیا، علی کے فضائل ضرور بیان کیے۔ مولوی عبدالحق وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی کے صرف 23 سال تبلیغ دین پر خرچ ہونے ہیں، اور ان 23 سالوں میں ذہنوں کو انہوں نے آمادہ کیا ہے توحید کی قبولیت پر، لیکن توحید کی قبولیت کا مطلب امامت کی قبولیت نہیں ہے۔ اور جب یہ اللہ کے رسول کی ریاست بڑھتی چلی جائے گی، اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، تو پھر انسان ہونے کے ناطے، انسانی معاشرہ ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوگی کہ رسول کے بعد کہیں ہماری باری آ جائے۔ نیچرل ہے، بالکل نیچرل، طبیعی چیز ہے۔ لہذا قبل از اس کے کہ کوئی اپنے بارے میں سوچ سکے، رسول چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ اگر رسالت کے بعد جانشینی رسالت کا کوئی عہدہ ہے جو کہ الہی ہے، تو اس کا اختیار انسان کو نہیں ہے، اللہ کو ہے۔ خلافت، بادشاہت، صدارت جمہوری نظاموں کے تحت آپ ہو سکتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں، لیکن جب آپ بات کریں گے اسلامی ریاست کی، جب آپ بات کریں گے الہی ریاست کی، جب آپ بات کریں گے اسلامی حکومت کی، ولایت الہی کی، تو ولایت کیا ہے؟ اللہ کی جگہ بیٹھ کر انسانوں کی زندگی کو اس طرح سے چلانا کہ امر بالمعروف بھی کیا جا سکے، نہی عن المنکر بھی کیا جا سکے، لوگوں کو ان کا حق بھی دلایا جا سکے، ظلم کا رستہ بھی روکا جا سکے، مظلوم کی داد رسی بھی کی جا سکے، اور معاشرے کے اندر سے ظلم کو مٹایا جا سکے، اور عدل کو حاکم کیا جا سکے۔ عدل کو حاکم کرنے کے لیے عادل کا ہونا ضروری ہے۔ عدل کی حاکمیت کے لیے اور اللہ کی جانشینی کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص ہو جس میں وہ خصوصیات موجود ہوں، اور ان خصوصیات کا ادراک ان خصوصیات کے خالق کو ہو سکتا ہے، انسانوں کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس موقع پر، ہر اس موقع پر جہاں پر دیکھا کہ اب ضرورت ہے، وہاں پر اہل البیت اور خصوصاً اپنے پہلے جانشین کی صفات اور ان کے اوصاف کو ہر صورت میں بیان کیا۔ میں حدیث دیکھ رہا تھا، علی وشیعتہ ہم الفائزون، علی اور اس کے پیروکار، علی اور اس کے پیروکار وہ ہیں جو فائز ہیں، فوز تک پہنچے ہوئے ہیں۔ فوز کیا ہے؟ کامیابی۔ فوز کیا ہے؟ نجات۔ فوز کیا ہے؟ اپنے مقصد حیات تک پہنچنا۔ علی کے بارے میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، اور یہ حدیث اہل سنت کے ہاں بھی ملے گی اور اہل تشیع کے ہاں بھی ملے گی، دونوں جگہ یہ حدیث آپ کو برابر میں ملے گی۔
علی و شیعتہ هم الفائزون. بعض اوقات ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ بعد کی پیداوار ہے. نہیں، نبی کریم نے جس دن علی اور علی کے طرفداروں اور علی کے پیروکاروں کی حقانیت اور ان کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کر دیا، اسی دن تشیع کا تصور بھی سامنے آ چکا تھا. جس دن نبی کریم نے علی کی اوصاف کو بیان کیا ہے، علی کے فضائل کو بیان کیا ہے. لہذا علی کے اوصاف اور علی کے فضائل جب رسول کی زبان سے نکلتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ علی کون ہے. لہذا جنگ میں یا صلح میں، نماز میں یا عبادات میں، وحی کے بیان میں یا تجارت کے میدان میں، جہاں جہاں رسول پاک نے دیکھا کہ یہاں پر علی کو اٹھانے اور علی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہاں وہاں علی کو بیان کیا ہے، اور اس کا موقع اللہ نے رسول کو فراہم کیا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم نے علی کی قبولیت کا ماحول شعوری طور پر بنانا شروع کیا. یعنی انسانی معاشرے کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کیا کہ لوگوں، میرے بعد اگر کسی نے آنا ہے تو وہ یہ علی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حاکمیت جو ہے یہ اللہ کا اختیار ہے. حاکمیت اور حکومت اللہ کا اختیار ہے اور صرف اللہ کا حق ہے. آج بھی آپ اگر دستور پاکستان پڑھیں، آئین پاکستان پڑھیں، تو آئین میں جو سب سے پہلا جملہ لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں پر حاکمیت اعلیٰ کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق ہی حاکم ہے. جب خالق حاکم ہے تو اس نے اپنی حاکمیت کا اختیار جمہور کے حوالے نہیں کیا. یہی اختلاف ہے شیعہ اور سنی کے درمیان. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیار انسانی معاشرے کے سپرد نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے بندوں پر حاکمیت کے لیے جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے، جن کمالات کا ہونا ضروری ہے، جن تقاضوں کا وجود میں ہونا ضروری ہے، اس کا علم اس کو ہے، انسانوں کو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی کون سی مخلوق کس کام کے لیے ہے. ہمیں اکثر اوقات صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اکثر اوقات لوگوں کو پہچانتے ہوئے ہم لمحوں میں غلطیاں کرتے ہیں، لمحوں میں. اس لیے سسٹمز بنتے ہیں دنیا کے اندر، سسٹمز بنتے ہیں تاکہ اگر کوئی عہدیدار، کوئی حاکم غلطی کرے تو اس کی غلطی کا ازالہ سسٹم کے ذریعے سے کیا جا سکے. معصوم کوئی نہیں ہوتا، اور پھر جب غلطیاں کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اللہ نے جو سسٹم دیا ہے وہ معصوم سسٹم دیا ہے. اللہ کا دیا ہوا نظام بے عیب نظام ہے. اللہ کے دیے ہوئے نظام میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے جس کو حاکم بنایا اس حاکم کو معصوم ہونا چاہیے. اللہ نے جس کو عصمت دی اس سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی. اس لیے مکتب تشیع باقی مکاتب کی نسبت یکسر عقیدے کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، کلامی حوالے سے اس موضوع میں، امامت کے موضوع میں اس لیے بالکل مختلف ہے کہ مکتب تشیع ایک نظام کا حامی ہے اور نظام کا معتقد ہے جس کو نظام امامت یا نظام ولایت کہتے ہیں، جمہور کا نہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے ووٹ لو اور ووٹ لینے کے بعد جن کو ووٹ زیادہ ملے اس کو اللہ کا نمائندہ بنا دو.
اللہ کے نمائندے کے اختیار کا فیصلہ وہ بندوں کے سپرد نہیں ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ مکتب تشیع کی یہ روح ہے کہ اللہ کی جانشینی اللہ کے اختیار سے اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی کریں گے، انسانوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اس لیے اب ایسا شخص جو اللہ کی نمائندگی کرے زمین پر، یا ایسا نظام جو پاکیزہ ہو، جو معصوم ہو، نظام امامت و ولایت معصوم نظام ہے نا، جب معصوم نظام کہتے ہیں تو اس نظام کے حاملین کو معصوم ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ جب کسی فقیہ کی تقلید کرتے ہیں تو اس فقیہ کی تقلید میں بھی شرط کیا ہے؟ شرط اس کا پاکیزہ ہونا ہے، شرط اس کا متقی ہونا ہے، شرط اس کا اس مقام تک پہنچنا ہے کہ وہ معصوم نہ ہو لیکن تالی تل میں معصوم کے مقام پر بیٹھنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر سکے، شرط رکھی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، اپنے نفس کی خواہشات کو روکنے والا ہو، خواہشات پر چلنے والا نہ ہو، حافظاً لدینہ، اپنے دین کی محافظت کرنے والا ہو، بزدل اور گر بیٹھنے والا نہ ہو، شجاع ہو، اپنے دین کی محافظت کے لیے میدان میں اتر سکتا ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے اللہ کے احکام پر پوری طرح سے عمل کرتا ہو اور اس کا عمل بتائے کہ یہ کتنا پاکیزہ، کتنا شجاع، کتنا نڈر اور کتنا اپنے رب کا مطیع ہے۔ جب یہ شرائط عام فقہا کے حوالے سے، تقلید کے حوالے سے، تقلید جس میں آپ اس سے احکام لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے یہ شرطیں رکھی گئی ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ تمام شرطیں جمع ہوں تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ اس سے اپنا دین لیں، اس کی تقلید کریں، اس کے فتوے پر عمل کریں۔ لیکن اگر اس میں کوئی بھی اس حوالے سے نقص ہو، اگر نقص ہو تو پھر آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو مرجعیت اور اجتہاد ہے، کیا یہ امامت ہے؟ نہیں، امامت نہیں ہے، بلکہ امامت کے تسلسل میں انسانی معاشرے کی مجموعی دینداری کی حفاظت کے نظام کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ۔ لہذا جب ایک فقیہ کے لیے یہ شرط ہے اور سخت ترین شرط ہے کہ اس کے عمل میں کہیں پر بھی آپ کو صغیرہ گناہ نظر نہ آئے، گناہ صغیرہ کا وہ ارتکاب نہ کرتا ہو، تو پھر گناہان کبیرہ کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ بہت سارے فقہا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکروہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی بھی تقلید نہ کرو۔ مکروہ کا اگر ارتکاب کرتا ہے، یعنی جس سے کراہت ہوتی ہے، گناہ نہیں ہے لیکن کراہت ہے۔ مثلا مکروہ کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو کر کھانا کھانے لگے، بازار میں چلتے ہوئے کھانا کھانے لگے، کراہت ہے، مکروہ ہے، خلاف عرف ہے۔ لیکن اگر کوئی فقیہ، کوئی مجتہد علم کے حوالے سے اس مقام تک پہنچ ہی کیوں نہ جائے، لیکن اگر اس شرط پر پورا نہ اترتا ہو تو اس کی تقلید سے بہت سارے فقہا منع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو مقام ہے، اس مقام کا تقدس اور اس کا مرتبہ، اس کی حرمت کو ہر صورت میں محفوظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے بندوں کے پاس۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول بنایا ہے، اور ماحول بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو بھرپور موقع فراہم کیا کہ جہاں جہاں ہو سکے وہاں وہاں علی اور پنجتن پاک جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، جو اس نظام کا حصہ ہیں، جن کو اہل البیت کہا جاتا ہے، ان کی حرمت اور ان کے مقام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ جو آپ آیے تطہیر پڑھتے ہیں،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس آیت میں دیکھیے اس آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا یہ ارادہ قطعیہ ہے، ارادہ قطعیہ، تکوینی ارادہ ہے، تشریعی نہیں، اختیاری نہیں کہ چلو اللہ یہ چاہتا ہے بندے کریں یا نہ کریں، نہیں، تکوینی ارادہ ہے. تکوینی ارادہ کیا ہے؟ یہ کہ نبی کریم اور ان کی اہل البیت کو ہر طرح کے رجس اور ہر طرح کی پلیدی سے پاک ہونا چاہیے. یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ نے اس ارادے کا عملی مظہر بنا کر حدیث قصہ میں اہل البیت کا تعارف پیش کیا ہے. تعارف پیش کیا ہے ام سلمہ کے گھر میں. ابھی رمضان المبارک میں ایک پروگرام چل رہا تھا اہل البیت کے مقام اور عظمت کے حوالے سے کسی ٹی وی چینل پہ، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو ہمارے اینکر نے سوال کیا، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے نامور دیوبندی عالم دین تشریف فرما تھے. تو ان سے پوچھا کہ اہل البیت کے حوالے سے کوئی خصوصی بات نبی کریم کے حوالے سے بیان کیجئے کہ انہوں نے ان کی نگاہ میں اہل البیت کا مقام کیا تھا. کہنے لگے کہ نبی کریم کی اولاد، ان کی ازواج، ان کے جاننے والے، حتیٰ ان کے پالے ہوئے لوگ سب کے سب اہل البیت میں شامل ہیں، لہذا نبی کریم کا ان سے محبت کرنا فطری بات ہے. تو جو چیز فطری ہو اس کا سوال کیسا؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج ہمارا معاشرہ فکری پستی کے حوالے سے، معارف اہل البیت کے حوالے سے اتنا گر گیا ہے کہ رسول پاک کی جو مشیت ہے وہ مشیت بھی نظر نہیں آ رہی. میں نے پھر جواب میں عرض کیا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ذرا غور کیجئے گا. یہ جو آیے یہ تطہیر ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، یا آیے یہ مبائلہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں اہل البیت کا تعین کرنے کے بعد اللہ نے ان کا جو مقام بیان کیا ہے وہ کسی نبی کی آل و اولاد کے حوالے سے بیان نہیں ہوا. جب یہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا یہ کہ آپ نے ازواج کو بھی شامل کر دیا، آپ نے زید ابن حارث کو بھی شامل کر دیا، آپ نے اللہ کے رسول کے پالے ہوئے بچوں کو بھی شامل کر دیا. آیت کہاں یہ کہتی ہے؟ آپ کی اپنی روایات ہیں، آپ کی اپنی روایات. میں جب صحاح ستہ پڑھتا ہوں اور وہاں پر اہل البیت کے حوالے سے احادیث کو دیکھتا ہوں تو حضرت ام سلمہ کی یہ حدیث تمام اہل سنت محدثین نے متفقہ طور پر نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ کا گھر تھا، اور حضرت ام سلمہ کے گھر میں آیت نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب چادر یمانی کے نیچے علی و فاطمہ و حسن و حسین جمع تھے، اور نبی کریم نے ان سب کے سر پر اپنی عبا اوڑھائی. اوڑھانے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بار اللہ تو گواہ رہنا میری اہل البیت یہ ہے. اور اب اس کی ایک اور گواہی میں نے پھر یہ عرض کیا وہاں پر کہ آپ کس دنیا میں ہیں؟ حضرت ام سلمہ جو کہتی ہیں وہ صحیح ہے یا جو آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ کہا حضرت ام سلمہ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری پڑھیے. بخاری میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے جب آیت اتری اور ان 5 شخصیات کے سر پر چادر ڈالی گئی تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ رسول پاک نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو، لیکن انتی علی الخیر، تم خیر کے رستے پر ہو، باہر رہو اس لیے کہ اس کا جز تم نہیں ہو. نبی کریم نے جہاں جہاں موقع ملا، چاہے مباہلے کے میدان میں چاہے کسا کے میدان میں، ہر جگہ
اسی طرح سے اہل البیت کے مقام کو بیان کیا جس طرح سے اللہ چاہتا تھا اور اللہ کی مشیت تھی. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک اور چیز جو انسان کو متوجہ کرتی ہے، بہت سارے اہل سنت علماء نے اور تشیع کے تقریباً تمام مورخین اور تمام محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ رسول پاک نے اس آیت کے اترنے کے بعد بعض محدثین کے مطابق 17 مہینے، بعض کے مطابق 1 سال فجر کی نماز پر، ظہر کی نماز پر، عصر کی نماز پر، مغرب کی نماز پر، عشاء کی نماز پر، 5 نمازوں کے اوقات میں نبی پاک نے اپنے حجرے سے باہر تشریف لا کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در اقدس پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے یہ کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو تم پر میرا سلام ہو. یہاں پر ایک نقطہ اور عرض کروں. ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، کہیں پر بات کرنے کا موقع ملے تو آپ بھی کھل کر بات کریں. اسلام میں 5 نمازیں ہیں، 3 نہیں، 5 نمازیں ہیں، اور ان 5 نمازوں کے 5 اوقات ہیں. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. ظہر اپنے موقع پر ہے، عصر اپنے موقع پر، یعنی عصر کے موقع پر ہے، اس کا اپنا سٹینڈرڈ ہے کہ جب سورج کا سایہ ختم ہو جائے اور آپ کے سر پہ کھڑا ہو جائے، جس کو آپ زوال کہتے ہیں، تو یہ ظہر کی فضیلت کا وقت ہے. اور اس موقع پر آپ نے اپنی ظہر کی نماز پڑھنی ہے. اس وقت اگر آپ عصر کی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. جب سایہ مشرق کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا، چونکہ سایہ مشرق سے سورج نکلتا ہے تو آپ اگر ایک ٹہنی کھڑی کر دیتے ہیں تو اس کا سایہ مغرب کی طرف ہے. جب جیسے جیسے یہ سورج بڑھتا چلا جائے گا، اوپر اٹھتا چلا جائے گا، سایہ کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ سایہ اس ڈنڈی کے اوپر آ جائے، سورج اوپر آ جائے. جب اوپر آئے تو سایہ ڈنڈی کا ختم ہو جائے گا، اور ادھر سے ختم ہونے کے بعد جب مشرق کی طرف سایہ شروع ہوگا تو یہ اول ظہر ہے. آپ نے اپنے ظہر کی نماز اس موقع پر پڑھنی ہے. یہ سایہ جب اس ڈنڈی کے قد کے برابر تک ہو جائے تو یہ ظہر کا وقت ہے فضیلت کا. لیکن ظہر کی فضیلت کے موقع پر ظہر کی نماز ختم کرنے کے بعد جو وقت ہے وہ مشترک ہے آپ کے عصر اور ظہر کے درمیان. آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے یہ اختیار دیا ہے کہ اب آپ چاہیں تو ظہر کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، لیکن عصر کی فضیلت کا وقت یہ نہیں آئے. فضیلت کا وقت نہیں آئے. فضیلت کا وقت کون سا ہے؟ جب سایہ اس ٹہنی یا لکڑی یا ڈنڈی کے برابر مشرق کی طرف اس کا قد بن جائے، جب ایک برابر ہو جائے تو اس کے بعد ظہر کی فضیلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہذا اگر شرعی، فقہی اور اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ حکم تلاش کرنا چاہیں تو فضیلت کا وقت وہی ہے جس کو عصر ہم کہتے ہیں. ہاں، رخصت کا وقت وہ ہے جو ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ہم رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اکثر اوقات فضیلت کے وقت کو بھول جاتے ہیں. نماز ہماری کتنی ہے؟ 5 دفعہ اور 5 مواقع پر. لیکن ملا کر پڑھنے کی جب اجازت دی گئی تو اب ہم نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے. ورنہ فضیلت اور زیادہ ثواب کب ہے؟ اسی وقت جب وہ ٹہنی ایک برابر سایہ بنا لے اور ظہر کی فضیلت کا وقت شروع ہو جائے. تو نبی کریم کی یہ جو روایت میں عرض کر رہا تھا، 5 اوقات میں
نبی کریم کی اپنی روش یہی رہی کہ 5 اوقات میں الگ الگ پڑھیں. ہاں بعض اوقات بغیر کسی اضطرار کے، بغیر کسی مجبوری کے آپ نے دونوں نمازیں کٹھی بھی پڑھی. جب دونوں نمازیں کٹھی پڑھی تو یہ ثابت ہو گیا کہ کٹھی پڑھنے کی اجازت ہے آپ کی سہولت کی خاطر. اس لیے اس وقت عملی طور پر حنفیوں پہ نہیں آئے، لیکن اہل حدیث جن کو آپ اپنی اصطلاح میں وہابی کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ گنجائش ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جائے اور کٹھا پڑھا جائے، مغرب اور عشاء کی نماز کو کٹھا پڑھا جائے اور جمع الصلاتین کیا جائے، دونوں نمازوں کو جمع کیا جائے، ادھر ظہرین کی صورت میں اور ادھر مغربین کی صورت میں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اہل البیت کے دروازے پر بار بار دستک دے کر، 5 نمازوں کے اوقات میں دستک دے کر، فاطمہ کے دروازے پر آ کر، فاطمہ کے دروازے پر آ کر، ازواج کے نہیں، امہات المؤمنین کے نہیں، یہ سارے مورخین نے لکھا ہے اس کو کہ فاطمہ کے دروازے پر آ کر بار بار کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل البیت کے گھرانے والوں، صلاۃ کا وقت ہے، تم پر سلام ہو، اٹھو نماز کی تیاری کرو. اب آپ سردار اہل البیت کا مقام دیکھیں. سرور اہل البیت کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. کوشش کی نبی کریم نے. اچانک ایک روایت یاد آئی، اور یہ روایت جو ہے صحاح ستہ میں ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے مسلم میں نے دیکھی ہے یا بخاری میں دیکھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بیان کروں. صلوات بھیجیے اونچی آواز سے بر محمد و آل محمد. ایک بات اس سے پہلے، روایت کے عرض کرنے سے پہلے یاد رکھیں عزیزان گرامی، ہمارا مکتب حق کو حق کہنے اور باطل کو باطل کہنے کا مکتب ہے، لیکن حق کو بیان کرتے ہوئے باطل کو گالیاں دینے کا مکتب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بد زبانی کا مکتب نہیں ہے، خوش کلامی کا مکتب ہے. اعتراض علمی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہجو کرنے، مذاق اڑانے، تمسخر، استہزاء اور پھر گالیاں، یہ ہمارے مکتب میں نہیں آئے. لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس بھی شخصیت کی نسبت نبی کریم سے ہو، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، اس لیے کہ نبی کریم سے اس کا رابطہ ہے، اس کی نسبت ہے. اصل احترام نبی کریم کا احترام ہے. یہ روایت جو میں نقل کر رہا ہوں، یہ حضرت عائشہ ام المؤمنین سے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے بیان کیا، کہا کہ ایک دن میں نے دیکھا چونکہ اس زمانے میں ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ اصحاب کے دروازے بند کر دو، چونکہ درمیان میں مسجد تھی، ارد گرد صحابیوں کے گھر تھے اور ان گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. لہٰذا جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سارے صحابی اپنے گھروں سے پاک و پاکیزہ ہو کر، نہا دھو کر، وضو کر کے مسجد کے صحن میں قدم رکھتے تھے. یعنی اپنے گھر سے قدم نکالتے تو مسجد کے صحن میں رکھتے. بعد میں وحی اتری کہ اے رسول، آپ اور علی کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے اپنے گھر سے براہ راست مسجد میں آنے کا، لہذا تمام صحابیوں کے دروازے بند کروا دیجئے. رسول اللہ نے فرما دیا اور صحابیوں کو بند کرنا پڑا. بعض بزرگوار صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کا دروازہ، کہا کہ وہ اللہ اور علی کے درمیان ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اس کا دروازہ کھلا ہوگا. بعض صحابیوں نے
بعض صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اتنی اجازت ہے کہ ہم ایک کھڑکی چھوٹی سی کھول لیں تاکہ مسجد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھتے رہیں. کہا نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کوئی سوراخ بھی کسی صحابی کے گھر سے مسجد کی طرف کھلا نظر نہیں آنا چاہیے، بند کر دو. یہ جو حدیث ہے اس سے پہلے کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کو میں نے دیکھا کہ مسجد میں جیسے ہی علی تشریف لائے، علی کے چہرے کی طرف مسلسل وہ دیکھتے رہے. میں نے کہا کہ ابا جان، آج عجیب آپ کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علی کے چہرے کو نظر ادھر ادھر ہٹائے بغیر مسلسل ٹکٹکی باندھے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ کل رات جب ہم نماز کے موقع پر رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ موجود تھے، تو نبی کریم نے جیسے ہی دیکھا کہ علی آ رہا ہے اندر مسجد کے اندر، تو اونچی آواز سے سب کو یہ سنا کر فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اچھا ابا جان کیا یہیں پر حدیث ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، پوری حدیث سناؤ. کہا پوری سنائیں. کہا کہ ہوا یہ کہ اس دوران میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. کہا کہ یا رسول اللہ، کیا علی کے چہرے کی طرف دیکھنے کی یہ عبادت صرف اہل مدینہ کو حاصل ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا ہم تو باہر سے آئے ہیں، اب اگر ہمارے پاس علی نہیں ہے تو ہم اس عبادت سے محروم ہو گئے. فرمایا کہ نہیں، اس کا بھی رستہ ہے. تم جب جاؤ اپنے گھروں میں تو پھر علی کا ذکر کرو. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو گے تو وہ بھی اسی طرح سے عبادت ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کچھ اور صحابی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی. کون سی حدیث؟ آپ نے فرمایا تھا کہ منافق اور مؤمن کے درمیان حد فاصل اور امتیاز علی ہے. اگر کسی کے سامنے علی کی حمد و ثنا بیان ہو، تعریف بیان ہو، اس کا چہرہ کھل اٹھے تو وہ مؤمن ہے. اگر اس کے چہرے پہ کدورت آئے تو وہ منافق ہے. ہاں آگے ہاں یہ بیان کیا تھا. تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو پھر جب آج کے دور میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں بھی بعض لوگوں کے چہروں پہ شکن آتی ہے. تو اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ علی کا ذکر کرنے پر پابندی لگ جائے، علی کے ذکر کو منع کر دیا جائے، تو اس صورت میں کیا پھر علی کے حوالے سے عبادت کے دروازے بند ہو گئے؟ رسول پاک نے فرمایا یہ ناقل کون ہے؟ ناقل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور ان سے روایت نقل کر رہی ہیں حضرت ام المومنین عائشہ. کہتی ہے کہ میرے ابا نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول پاک سے یہ سنا جب اس صحابی نے پوچھا کہ اس موقع پر جب علی کے ذکر پر پابندی لگ جائے تو تب ہم کیا کریں، کیا اس وقت علی کے حوالے سے عبادت کے دروازے بند ہیں؟ تو رسول کریم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت بھی بند نہیں ہے. تب تم اپنے دلوں کو علی کا گھر بناؤ اور حب علی کا اظہار کرو، اس لیے کہ حب علی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت ہے. رسول کریم نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ہر اس موقع پر جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر علی کے مقام کو بیان کیا ہے. اب آپ کو ایک بشارت والی حدیث سناتا ہوں. بشارت والی حدیث، اس حدیث کو سن کر خود میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے، اور بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ کہیں مومنین کی گمراہی کا باعث نہ بن جائیں ایسی حدیثیں. لیکن مومن ہی کیسا جو گمراہ ہو جائے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. حضرت میں نے جہاں پر یہ حدیث پڑھی ہے وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت آیت اللہ شہید عبدالحسین دستغیب نے
اپنی کتاب ولایت میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اتنی میٹھی، اتنی شیرین اور دلوں کو منور کرنے والی حدیث۔ فرمایا کہ حب علی حسنۃ، علی کی محبت وہ نیکی ہے، وہ حسنہ ہے، لا تضر معہا سیئۃ، کہ اگر علی کی محبت کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو کوئی گناہ اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وَبُغْضُ عَلِيٍّ، علی کا بغض، علی سے نفرت، سیئۃ، ایسی برائی ہے کہ اگر کسی مقام پر یہ برائی آ جائے، لا تنفع معہا حسنۃ، کہ کوئی شخص چاہے پوری عمر، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، جہاد کرتا رہے، اگر علی کا بغض دل میں آتا ہے تو ان تمام عبادات کا ذرہ برابر فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ علی کی یعنی نبی کریم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائناتی نظام کے مقدمے کے طور پر جس شخصیت کو اللہ کے حکم سے منتخب کیا اور ان کے لیے گراؤنڈ بنایا، وہ علی مرتضیٰ ہیں۔ اور آخر کار اس نقطے پر دوبارہ آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ نبی کریم نے اس ولائی نظام کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہم تک اس نظام کو پہنچانے کے لیے کوئی ایسا موقع مس نہیں کیا جہاں پر علی کے ذکر کا موقع بنتا ہو اور رسول نے وہ ذکر نہ کیا ہو۔ لہذا آپ اس کی قدر جانیے، یہ صرف عبادت کا ذریعہ نہیں ہے، انسانی معاشرے کے احیاء کا ذریعہ ہے۔ انسانی معاشرے کو اگر موت کی تاریکیوں سے نکالنا چاہیں تو اس نظام سے متصل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اجتماعی طور پر کسی معاشرے کو ایک زندہ معاشرہ بنانا مقصود ہو تو اس نظام سے مربوط ہونے کی ضرورت ہے، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تشیع ایک نظام کا نام ہے۔ کس نظام کا؟ جو آیا ہی اسی لیے ہے کہ پوری دنیا کو تسخیر کرے، صرف ایک فرقہ بن کر نہیں، چند لوگوں کے لیے نہیں، بنی نوع انسان کے لیے۔ تشیع کا پیغام بنی نوع انسان کے لیے ہے، تشیع کا پیغام عالم انسانیت کے لیے ہے، تشیع کا پیغام انسانی معاشرے کو حیوانیت کے دلدل سے نکالنے کے لیے ہے۔ تشیع کا پیغام انسان کو حیوانیت سے دور کر کے انسانی صفات سے آراستہ کرنے کے لیے ہے۔ تشیع کو صرف چند رسومات میں محدود کرنا تشیع پر خودکش حملے کے مترادف ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی تشیع کو قتل کر دینے کے مترادف ہے کہ اگر اس کو چند رسومات میں محدود کر کے آپ کہیں ایک فرقے کا کام ہے، نہیں۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء کو تشیع کی حیات اور بقا کا باعث قرار دیا گیا ہے، اسی لیے کہ عزاداری سید الشہداء اس نظام کو بیان کرنے کا بہترین ایسا موقع ہے جس میں جذبات بھی آمادہ ہوتے ہیں اور عقلیں بھی آمادہ ہوتی ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، اس حوالے سے اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اتنی بڑی نعمت کہ اس نعمت کے نتیجے میں سارا سال جو ہمارے اندر زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو ہم اسی عرصے میں صاف کرتے ہیں، اس زنگ کو، اس خرابی اور تاریکی کو ہم اپنے اندر سے دور کرتے ہیں. اور یہ برکت ہے اب عبداللہ الحسین کی، برکت ہے حسین ابن علی کی، برکت ہے اس درد کی، برکت ہے اس تکلیف کی جس درد اور تکلیف سے اہل البیت گزرے ہیں. اس لیے چونکہ وہ اس درد سے گزرے ہیں، چونکہ وہ اس تکلیف سے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درد کو ہر انسان کا درد بنا دیا ہے، ان کے درد کو ہر زندہ انسان کا اور بیدار ضمیر انسان کا درد بنا دیا ہے. عام طور پر مجھے نہیں پتا تھا کراچی میں آپ کے ہاں یا ہمارے ہندوستانی کلچر کے اندر ابتدا میں بھی مثلا آج کے دن حضرت حر کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، جو یہ بھی روایتیں ہیں، مختلف جگہوں میں مختلف روایتیں ہیں. اگر آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو وہاں پر اور طرح کی روایت ہے، گلگت بلتستان میں چلے جائیں تھوڑا سا مختلف ہے، بلوچستان میں چلے جائیں تھوڑا سا مختلف ہے. یعنی ہر معاشرے نے اپنے کلچر اور اپنے ذہن کے حساب سے کچھ روایات اپنائی ہوئی ہیں کہ فلان دن فلان معصوم یا فلان شہید یا فلان مجاہد کربلا کے مصائب بیان کیے جائیں. میں آج چاہ رہا ہوں کہ حضرت مسلم نے عقیل کے دونوں بچوں کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں کروں. آپ دیکھیں اہل البیت نے کس کس طرح کی انمول قربانیاں دی ہیں کہ اہل البیت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس قربانی میں کسی سے پیچھے نہیں رہے، کسی سے پیچھے نہیں رہے. حضرت مسلم بن عقیل اس وقت کوفہ میں ہیں. مسجد کوفہ کے قبلے کی طرف جب آپ کا رخ ہوتا ہے تو آپ کے دائیں طرف انتہائی کونے میں حضرت مسلم بن عقیل کی قبر انور ہے، مرجع خلائق ہے. اور اگر آپ بغداد سے کربلا آنا چاہیں تو رستے میں ایک جگہ ان کے ان دو شہزادوں کی قبریں ہیں کہ جب آپ قریب جاتے ہیں اور ان قبروں کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد پھر کسی مصیبت اور کسی مصائب کے پڑھنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ان قبروں کو دیکھتے ہیں تو وہ مناظر انسان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو کر آ جاتے ہیں. کون سے بچے ہیں؟ روایات دو طرح کی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ان بچوں کو واقعی کربلا کے بعد گرفتار کیا گیا. ایک روایت ہے کہ نہیں، مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے اس وقت گرفتار کیا گیا. لیکن بہرحال یہ مسلم ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے زندان میں یہ بچے 1 سال تک رہے ہیں. 9 اور 10 سال کے بچے، 9 اور 10 سال کے، زیادہ عمریں نہیں ہیں. محمد اور ابراہیم ابن زیاد نے جب حکم دیا ہے ان بچوں کو قید کرنے کا تو کہا کہ ان کو کھانے میں بھی کم دو اور وہ دو جس سے یہ صرف زندہ رہ سکیں، اور پانی بھی کم دو اور سختیاں زیادہ کرو. اب اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے گا تو ان بچوں میں کتنا تحمل ہے، کتنی برداشت کی قوت ہے. لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ 2 بچے جب زندان میں تھے تو ایک وقت تک جب مسلسل شام کو ایک ٹائم کا کھانا ملنے لگا تو بچوں نے، چونکہ اہل البیت کے بچے ہیں نا، چونکہ علی کے خانوادے کے بچے ہیں نا، آل رسول کے بچے ہیں نا، اس لیے ان بچوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں تاکہ شام کو جو ملے اس سے افطار کر لیں گے. ابھی وہ بالغ نہیں آئے، ابھی وہ اس عمر تک نہیں پہنچے، لیکن زندان کی سختیوں میں بھی ان بچوں کو اگر یاد آتا ہے تو یہ کہ ہم اللہ کی عبودیت اور بندگی کے ذریعے سے یہ جو عرصہ ہے اس کو اس طرح سے گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور خوش ہو. 1 سال تک اس زندان میں رہے. زندان بان تبدیل ہوا، مشکور نام کا زندان بان آیا. انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، محسوس کیا کہ اس کے اندر تھوڑا سا نور نظر آتا ہے.
ایک دن جب یہ زندان بان کھانا لے کر آیا تو کہا کہ مشکور تم ہمیں جانتے ہو ہم کون ہیں؟ کہا نہیں ہم تمہیں نہیں جانتے۔ کہا اچھا کچھ سوالات کرنے ہیں، ہاں پوچھئے۔ کہا کہ کیا آپ محمد الرسول اللہ کو جانتے ہیں؟ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی کریم کو نہ جانوں، وہ میرے نبی ہیں اور میرے رسول ہیں۔ کہا اچھا کیا آپ علی مرتضیٰ کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں۔ کہا فاطمہ الزہرا کو بھی جانتے ہیں؟ کہا ہاں وہ نبی کی بیٹی ہیں، ان پر ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو۔ کہا حسن و حسین کو بھی جانتے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو ہمارے پنجتن آل ابا ہیں، اور حسین وہ شہید ہیں جن کو یزید پلیت نے شہید کر دیا ہے۔ کہا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم اسی حسین کے بچے ہیں، مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، آل علی میں سے ہیں، آل محمد میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا ان بچوں کے قدموں پر گر پڑا۔ کہا کہ بچوں مجھے معاف کرو، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ وہ ہیں۔ کہا کہ 1 سال سے یہاں پر زندان میں ہیں۔ کہا کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرے ہاتھوں آپ کو تکلیف ہو۔ میں دروازے زندان کے کھول دیتا ہوں، آپ لوگ نکل جانا، لیکن دن میں نہ نکلنا، رات میں نکلنا، اس لیے کہ یہ جہاں پر بھی ان ظالموں کو آپ نظر آئیں گے یہ آپ کو پکڑ لیں گے اور سخت سزائیں دیں گے۔ اس لیے میں چاہے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ نکل جائیں، لیکن رات کی تاریکی میں نکل جائیں۔ بچے نکل گئے رات کی تاریکی میں۔ اب بچے ہیں، ان کو نہیں پتا کس طرف جانا ہے، منہ اٹھایا اور چل دیے۔ چلتے 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 صبح ہو گئی اور فرات کے کنارے پہنچ گئے، دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ جب دن ہوا، چڑھنے لگا دن، تو فوراً درخت کے اوپر چڑھ گئے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو، کوئی ان کو دیکھے نہیں۔ آبادی میں سے کچھ خواتین آئیں پانی لینے کے لیے۔ جب پانی میں دیکھا تو اوپر درخت میں 2 خوبصورت بچوں کا عکس نظر آیا۔ اوپر دیکھا، بچوں کو نیچے بلا لیا، نیچے بلا کر کہا کہ تم بچوں یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور ہو کون؟ انسان ہو، فرشتے ہو؟ کہا کہ ہم آل نبی میں سے ہیں، آل علی میں سے ہیں۔ کہا کہ کون ہو؟ کہا مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ کہا اچھا وہی مسلم جو حسین کا سفیر تھا اور جس کو اہل کوفہ نے دغا دے کر مارا؟ کہا ہاں ہم اسی کے بچے ہیں۔ کہا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی مالکن سے ملاتی ہوں، میری مالکن بہت مومنہ ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ ان بچوں کو لے کر گھر میں چلے گئے، مالکن سے ملی۔ مالکن سے ملنے کے بعد بچوں کو ان کے سامنے پیش کیا۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں تو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بس ایک خوف ہے کہ میرا شوہر حارث بڑا خطرناک آدمی ہے، کہیں اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ بخشے گا نہیں، تم دونوں اس کمرے میں سونا، میں کسی طرح سے سنبھالتی ہوں۔ دونوں کو کمرہ دیا۔ یہ بچے رات کو کمرے میں سو گئے۔ کمرے میں سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھلی۔ ایک بھائی نے، محمد نے ابراہیم کو اور ابراہیم نے محمد کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ بس آج رات مہمان ہو اور صبح ہم سے تم نے ملنا ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے سینہ ملا کر رونے لگے۔ جیسے ہی رونے کی آواز باہر گئی، حارث آ چکا تھا اور آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ آج صبح سے میں مسلم نے عقیل کے دونوں بچوں کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ان بچوں کو لے کر آئے گا میں اس کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اب میں وہی انعام لینے کے لیے صبح سے در بدر پھر رہا تھا، اب تھک ہار کر گھر آیا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کے کانوں میں ان معصوم بچوں کے رونے کی آواز پہنچی، وہ ایک دفعہ جھٹکے سے اٹھا، فوراً آیا، ان بچوں کو جیسے ہی دیکھا پوچھا کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے دونوں معصوم بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا بچوں کو پکڑا، دروازہ بند کیا اور کہا کہ اب میں ابن زیاد سے انعام لوں گا۔ صبح ان بچوں کو لیا، اپنے غلام کو اور اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لیا، دوبارہ فرات کے کنارے آیا، اپنے غلام سے کہا کہ غلام تم ان دونوں بچوں کے سر قلم کر دو۔ غلام نے تلوار اٹھائی، ان بچوں کی طرف دیکھا، ان بچوں میں سے ایک نے غلام کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے غلام تمہاری شکل و صورت بلال حبشی سے کتنی ملتی ہے؟
کہا کیا مطلب؟ کہا کہ بلال ہمارے جد رسول اللہ کے غلام تھے نا، تو تم ان سے ملتے ہو۔ کہا تم کون ہو؟ کہا کہ آل رسول میں سے ہیں۔ جیسے ہی کہا آل رسول میں سے ہیں، کہا کہ آل رسول کو قتل کروں؟ تلوار پھینک دی، خود نہر میں کود گیا۔ بیٹے سے کہا کہ تم یہ کام کرو، لیکن مانا نہیں، وہ بھی کود گیا۔ اب حارث اٹھا، حارث جب آیا ان بچوں کی طرف تو بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ حارث ہمیں زندہ کیوں نہیں لے کے چلتے ابن زیاد کی طرف، مارتے کیوں ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ مجھے انعام لینا ہے، رستے میں اگر تم بھاگ گئے تو پھر کیا ہوگا، میں انعام سے محروم ہو جاؤں گا۔ اب جب تلوار اٹھائی تو ایک بھائی آگے بڑھتا تھا، کہتا تھا پہلے مجھے مارو، دوسرا بھائی آگے بڑھتا تھا، کہتا تھا نہیں پہلے میرا حق ہے، میں اپنے بھائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے قتل نہیں ہوتے دیکھ سکتا، پہلے مجھے مارو۔ اس کشمکش میں آخرکار بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں پہلے مجھے مارو۔ حارث نے تلوار اٹھائی، بھائی کے سر پر وار کیا، سر جدا ہوا، تن گرا اور نہر میں پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے بھائی کی باری آئی، دوسرے کا سر قلم کیا، بدن پھینکا۔ تاریخ نے بعض علماء نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں بدن پانی میں گرے تو ایک دوسرے سے جڑ گئے، ایک دوسرے کو اپنی آغوش میں لیا اور اس کے بعد پانی میں بہنے لگے۔ اب حارث جب ان دو سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں گیا، ابن زیاد کی نگاہ جب ان سروں پر پڑی تو دیکھ کر کہا کہ اے حارث تمہیں ان معصوم بچوں پر رحم نہیں آیا؟ کیا تمہیں ان معصوم بچوں پر رحم نہیں آیا؟ کہا کہ رحم تو بہت آیا، لیکن میں ان بچوں کا سر تمہیں دے کر تم سے میں انعام لینا چاہ رہا تھا۔ ابن زیاد خود انتہائی شقی تھا، لیکن ان بچوں کے معصوم اور دمکتے چہرے دیکھ کر اس کا اپنا دل مضطرب ہوا۔ کہا کہ ان بچوں نے وقت آخر کوئی دعا بھی مانگی تھی؟ کہا ہاں دعا مانگی تھی، بار الہ اس قاتل اور ہمارے درمیان حق کا فیصلہ تو خود کر دے۔ جیسے ہی یہ سنا کہا اللہ اکبر، اٹھو، کوئی اٹھے اور اس حارث کا سر جدا کرے۔ یہاں پر میں کہوں گا کہ مولا آپ کے ان دو بچوں کی دعا اتنی جلدی قبول ہوئی، لیکن کربلا میں شش ماہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا قاتل تو ایک عرصے تک زندہ رہا۔ شش ماہ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا قاتل تو ایک عرصے تک زندہ رہا، لیکن اس کو کسی نے سزا نہیں دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ با اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، با اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، با الہ عزاداری کو ہماری روح کا مرہم قرار دے، با الہ ذکر علی و آل علی کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے، با الہ حب و عشق علی کو ہمارا سرمایہ زندگی قرار دے، با الہ وہ تمام دوست احباب جو ان مجالس کے انعقاد کے لیے روز و شب محنت کرتے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، با اللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، با اللہ ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما، با اللہ جو لوگ مکتب تشیع سے دشمنی کرتے ہیں ان کی دشمنیاں انہی کی طرف پلٹا دے، با اللہ جو لوگ مکتب تشیع کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہیں ان کو تو نشانہ بنا دے، با اللہ جو لوگ خودکش حملوں کے ذریعے سے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں انہیں شمر ذلجوشن اور یزید ابن معاویہ کے ساتھ محشور فرما، با اللہ ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، با اللہ ہمارے جوانوں کو کربلائی جوان بننے کی توفیق عطا فرما، با اللہ ہمارے جوانوں کو کربلائی شعور عطا فرما، با اللہ ہمارے قلوب کو کربلائی جوش اور جذبے سے معمور فرما، با اللہ ہمارے اذہان کو منور فرما، با اللہ قرآن سے ہماری دوستی کو زندہ فرما، با اللہ ہماری روح کو قرآن سے آشنا فرما، با اللہ امام عصر کے حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، با اللہ تمام مجتہدین کرام، مراجع اعظام، علماء اعلام اور خصوصاً
रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा इमाम खामनई को तूल उम्र बाबरकत अता फरमा, उनके इस इनकलाब को इनकलाब महदवी से मुत्तसिल फरमा। हमें भी उस इनकलाब के लिए अपने माहौल को साजगार बनाने की तौफीक अता फरमा। बाला जो लोग बरसरे रोज़गार नहीं हैं उन्हें सालेह रोज़गार अता फरमा, जो लोग मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े दूर फरमा। बाला जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह नसीब फरमा। बाला जिनके घरों में बच्चे हैं बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई उन्हें सालेह रिश्ते अता फरमा। बाला जिनके घरों में बीमारियां हैं उनकी बीमारियों को बहक़ शुहदाए करबला जल्द अज जल्द दूर फरमा। तमाम बीमारों को शफाए आजिल व कामिल अता फरमा। बाला हमारे तमाम मरहूमीन को शुहदा के साथ महशूर फरमा। बाला जो लोग पिछले साल इन महफिलों और मजालिस में मौजूद थे और आज नहीं हैं उन सबको शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। बाला हमारे तमाम मरहूमीन जो यहाँ पर मौजूद हैं इन सब के मरहूमीन जो आलम बरज़ख में हमारी मदद के मुंतज़िर हैं उन तक इस मजलिस का सवाब पहुँचा दे। बाला उनकी बरज़ख की मुश्किलात को दूर फरमा। बाला उन्हें अइम्मे अतहार का साया नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात भेजिए और मातम हुसैन।